صدقہ موت کو ٹالتا ہے. You know very well. نبی عیسیٰ کے زمانے کا واقعہ، اللہ کے رسول کے ارشادات، معصومین کے ارشادات کہ موت کو ٹالے گا. اگر موت تمہاری لکھی ہوئی اور اگر تم نے صدقہ خلوص کے ساتھ صحیح وجہ سے دیا تو آنے والا فرشتہ واپس چلا. اتنا جو ہے صدقہ کی امپورٹنس ہے. صدقہ پہاڑ کو ہٹا دے گا. صدقہ تمہاری سامنے لائف میں جو آبسٹیکلز ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، وہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. صدقہ وہ چیز ہے. صدقہ تمہاری زندگی کو بڑھا دے گا. جیسے صلہ رحم تمہاری زندگی کو بڑھاتا ہے، جیسے خط رحم ریلیشن شپ کو اپنے رشتہ داروں سے بریک کرنا تمہاری زندگی کی رسی کو کاٹتا ہے. وہ میری ٹاپک نہیں، میری ٹاپک صدقہ، اس لیے میں اس کو چھیڑا نہیں. تو اسی طرح یہ زندگی بھی بڑھتی ہے. جس طرح صدقہ دینے سے تمہارا رزق جو رکا ہوا ہے وہ رزق کھلتا ہے. اس لیے اس کے پیچھے سب چیزیں کیا ہے کہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ بابا سنو، صرف تم اپنے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، تم کو دوسروں کے لیے بھی سوچنا ہے. اگر تمہارے ایک مثال کے طور پہ 1 درہم سے انڈیا پاکستان میں کسی غریب کا پیٹ بھر جائے، کسی یتیم، اب میں 1 درہم بولوں گا تو آپ 1 ہی درہم نہیں نکالنا کہ مولانا نے تو 1 ہی درہم کہا تھا، ہم 1 ہی درہم صدقہ نکالیں گے. آپ 100 درہم نکالو. اور صدقہ ایک چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ یو آر گیونگ ٹو یور اللہ، یہ اللہ کو دے رہے ہو. وہ اللہ کو اگر کوئی دے 1 درہم دیں گے تو اس کا 1 ہی درہم کا فائدہ ہوگا. 10 درہم دیں گے، 5 درہم دیں گے تو 5 درہم کا. کبھی بھی یاد رکھو، دینے سے پہلے یہ مت سوچو کہ یار اتنے پیسے کم ہو جائیں گے. نہیں، پیسے کم نہیں ہوتے. میں بولتا نا ایزیسٹ وے کیا بتاتا، 100 درہم اپنی سیلری میں سے نکال لو. فرسٹ پہ جب تمہارے اکاؤنٹ میں تمہاری سیلری ہے، تم نیت کر لو آج میری مجلس سنتے ہوئے بہترین عمل دے رہا صدقے. نیت کرو میں دوران مجلس میں مجلس پڑھا نا، اب نیت کر لو کہ میں روز ہر مہینے میں جب میری سیلری آئی اکاؤنٹ میں 100 درہم نکالو. نو بگ ڈیل. 100 درہم کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں جانتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کی 5000 درہم سیلری، 100 درہم کیا ریشیو بنتا؟ کوئی نہیں. درہم نکالو. 100 درہم آپ پہلی تاریخ کو میں 30 درہم سے سٹارٹ کیا، آپ 100 پہ آ گیا. اس لیے کہ میں چاہتا جو میری مجلس سن تم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے. 100 درہم کے 7000 درہم ملے. اللہ جب دیتا ہے تو غیر حساب عطا کرتا ہے، یہ یاد رکھو. تم تصور نہیں کر سکتے. میں جانتا ایسے لوگوں کہ 0 تھے 0 آج یہاں، اس کا کرم ہو جائے، میرے مولا کا کرم ہو جائے. تو 100 درہم نکال کے بولو کہ میں 100 درہم ہر مہینے کسی کوئی بھی فیملی میں کسی کو ریکمنڈ بھی نہیں کرا، میں ایک ہی چیز بول رہا، یتیم کو دے دو، بیوہ کو دے دو، غریب کو دے دو، مسکین کو دے دو. کم از کم اس کا پیٹ بھر جائے، ایک وقت کا کھانا کھا لے، بس اس کے بعد دیکھو اس کا فائدہ. تو 100 درہم بھیج دو. 100 درہم بھیجنے کے بعد روز نیت کر لو اس کو ڈیوائڈ کر کے جو بھی ہوتا تو کم از کم ایک کھانا دے، پیٹ تو بھرے گا کسی کا. دوستو اگر کوئی یتیم بچہ اس کا بھوکا ہے اور تم نے اس کا پیٹ بھر دیا، وہ بچے نے دعائی نہیں کی، غور سے سنو، بچے نے دعائی نہیں کی لیکن بھوکا تھا، تمہارے پیسوں سے اس کی ماں نے 2 روٹی دے دی. روٹی دینے سے اس کا پیٹ بھر گیا. اور جب پیٹ بھرتا ہے تو سکون مل جاتا، اور جب سکون ملا اس کو، جو سکون ملا بچے کو نہیں معلوم کہ یہ آئی کہاں سے لوگ، لیکن اس کو جو سکون ملا، اللہ تمہاری زندگی میں سکون دے دیتا. آج کیا ہے؟ سکون ہے کسی کے پاس؟ پیس ہے؟ 1 لاکھ درہم پڑے ہوئے اکاؤنٹ میں، سکون ہی نہیں ہے ہمارے پاس. سٹریس ہے جو مدر آف آل ڈیزیز ہے. مدر آف آل ڈیزیز کا نام سٹریس ہے. سٹریس سے بچنا چاہتے ہیں تو صدقہ نکالو. پہلی نیت زمانے کے امام کی. دوسرا نیت کرو اپنے والدین کے لیے اگر ماں باپ زندہ کہ اللہ ان کو سلامت ہے، ان کی جان کا صدقہ روز نکال رہے. تیسری نیت کر رہے آپ کہ اسی ماں باپ کے لیے، ماں مر گئی یا باپ مر گئے، کہ ایک زندہ ہے ایک مر گئے تو آپ نے ان کی سلامتی کے لیے تو صدقہ نکال دیا. ایک مر گیا یا دونوں مر گئے تو نیت کیا کریں گے کہ پروردگار اس کا ثواب میری ماں باپ کو دے، اس صدقے کا ثواب میری ماں باپ کو. تو نیت یہ کرو کہ میں نے میرے مرحوم ماں باپ. اچھا یہاں فائدہ اتنا ہے، ایک صدقہ 1 ہی درہم کی 2 نیتیں ہوں گی اب تک. اب 1 ملین 1 ملین میں مثال دے رہا ایگزامپل دے رہا سننے والوں کو کہ نیت 1 درہم ہے. امام ہو گئے، زندہ ماں باپ ہو گئے. اب مرحومین کی آئی بات. مرحومین کے لیے کیا کر رہا ہے؟ 1 ملین میں مثال دے رہا. 1 ملین بھی کم بول رہا.
آپ نیت کرو اپنے ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے رشتہ دار دادا دادی نانا نانی انٹائر یور فیملی. اس کے بعد بولا جس کی بھی پہلی رات ہے جس کی بھی آج فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے پوری دنیا میں, اس کے بعد نیت کرو کہ جتنے مومنین یا مومنات دنیا سے گزر گئے ان سب کے لیے یہ صدقہ ٹاپک ہی صدقہ ہے نا, ان سب کے لیے میں یہ 1 درہم نکال رہا درہم آج کی رات کا. چوتھی نیت یہ کرو کہ پروردگار دنیا میں اس وقت جتنے بیمار اس لیے جو حکم ہے کہ بیمار کا صدقہ نکالو تو تم بیماریوں سے بچو گے. خدا نہ خاصہ کہ کسی کو بخار مثال دے رہا چھوٹی چیز بخار آ جائے تو حکم کیا ہے جب بخار آئے تو تم صدقہ نکالو اللہ اس کے بخار کو دور کر دے. کوئی بیماری ہو تم بیمار کے لیے صدقہ تم روز صدقہ نکالو گے تو اللہ تم کو بیماریوں سے بچا لے گا. بڑی بڑی ڈیزیز سے بچ جاؤ گے. جس مثال کی طرح جیسے کسی کی سرجری ہوتی خدا نہ خاصہ تو سرجری سے پہلے استخارہ دیتے ہو صدقہ نکالتے ہو. کیوں نکالتے ہو کہ اللہ صدقے کے ذریعے بلاؤں کو دور کر دیتا. صرف پورا اینڈ آف دی ڈے مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ غریب جو تمہارے پاس 100 روٹیاں رکھی ہوئی ہیں ان روٹیوں میں سے شیئر کر. مثال دے رہا 100 روٹی 100 درہم تمہارے پاس ہے اس میں سے 1 درہم تو دوسروں کو دو کہ صرف 100 کے 100 تمہارے نہیں. کتنے ایسے غریب ہے تمہارے ذریعے اللہ نے اس کے رزق کو رکھا ہے کہ تمہارے ذریعے اس کا رزق. یہ کتنی بڑی بات ہے کتنا بڑا آنر ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کے لیے میں ذریعہ بن جاؤں. ٹیک اٹ ان دس وے کہ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا غریب کے لیے. تو صدقہ is so important in your life. یہ اتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ہماری زندگی میں کہ you will not believe. اتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ جس کی زندگی مثال در کہ جو پاورٹی میں زندگی گزارا غربت میں زندگی گزارا اس کی زندگی کو اللہ سے کھول دیتا صدقے کے ذریعے. پورا مقصد ہے اپنے رزق میں شیئر کرو دوسروں کا. اس لیے کہ اللہ نے تمہارے رزق میں کسی اور کا رزق بھی رکھا ہے. اللہ نے تمہارے رزق میں کسی اور کا رزق بھی رکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ تم اللہ صرف تم کھاتے رہو بلکہ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ. تو ہم کو ایک چیز کو بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تم اکیلے نہیں ہو تمہارے ساتھ پورا تمہارا اور اس میں سب سے پہلے چیز اپنے خاندان والے غریب رشتہ دار پہلے غریب. یہ مت کرو یار میرے پاس تو اتنا ہے نا وائی شوڈ آئی گیو. چیک کرو کوشش کرو کہ غریب رشتہ دار. مثال کے طور پہ مینگو سیزن چل رہا انڈیا پاکستان میں کتنے ایسے غریب ہوں گے. مثال دے رہا بھولی مثال کتنے ایسے غریب ہوں گے